पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 29 29वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब और सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी कसीदे पे और वहाँ से उर्दू गज़ल के आगाज़ पर। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा क़िस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। और उसके बाद एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, मौके पे शेर। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे कसीदे और गज़ल की शुरुआत पे। कसीदा अरबी का लफ्ज़ है। क्लासिकी शायरी में कसीदे में शुरू से आखिर तक एक अदद बहर का ही इस्तेमाल होता है और हर मिसरे का काफ़िया एक सा होता है और इसमें आम तौर पे 15 से 50 मिसरे तक होते हैं। मगर जब ये फ़ारसी में अपनाया गया तो इसमें 100 से भी ज़्यादा मिसरे होने लगे। मशहूर कसीदों में 7 मुलाकात और कसीदा बुर्दा है जो इमाम अल बुसीरी और इब्न अरबी के लिखे हैं। अरबी कसीदे का मतलब है रहनुमा को अर्ज़ी, मगर यह अक्सर किसी की तारीफ़ में ही लिखा गया, जैसे किसी बादशाह या अमीर के लिए। इस किस्म को मदीह कहा गया है। 10वीं सदी में कसीदा फ़ारसी शायरी में दाखिल हुआ और चकमेह के नाम से भी जाना गया। 14वीं सदी के आते आते फ़ारसी शायर कसीदे की बनिस्बत गज़ल में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे और कसीदे में उनकी दिलचस्पी कम होने लगी। गज़ल कसीदे से ही अपनी शुरुआत पाती है। कसीदे के पहले हिस्से, यानी जहाँ शायर अपनी महबूबा की तारीफ़ करता है, गज़ल उसी खूबी का इस्तेमाल करती है। गज़ल कसीदे की ही बहर का इस्तेमाल करती है। बस फ़र्क इतना ही है कि कायदे के मुताबिक गज़ल कसीदे से छोटी होती है। सूफ़ी शायरों ने गज़ल को परवरदिगार से कलाम करने के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया और इस तरह फ़ारसी की बदौलत कसीदा और गज़ल भी उर्दू शायरी में अपनी जगह बना गए, जो आज तक कायम है। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर के बारे में। आज के शायर हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। छानी कहाँ न खाक न पाया कहीं तुम्हें, मिट्टी मेरी ख़राब अबस दर बदर हुई। जिनके नाम से हिंदी साहित्य का एक ज़माना अपना नाम पाता है, वो उर्दू के ही एक शायर हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र का तखल्लुस है रसा। बाद में हिंदी उर्दू के झमेले में पढ़कर भारतेंदु हिंदी के कट्टर हिमायती हो गए। फिर मुझे लिखना जो वस्फ़ रूए जाना हो गया, वाजिब इसी जा पर कलम को सर झुकाना हो गया। 1850 में बनारस में पैदा हुए भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र
گرو ہرداس کے قلمی نام سے شاعری کرتے تھے۔ بھارتیندو سر سید احمد خان کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے اور سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کے ممبر بھی تھے۔ دشت پیمائی کا گر قصد مقرر ہوگا، دشت پیمائی کا گر قصد مقرر ہوگا، ہم سر خار پہ آبلا نشتر ہوگا۔ بھارتیندو سدھار آندولن سے بھی جڑے تھے، عورتوں کی شکشا بھی ان کا مشن تھا۔ وہ ایک ناٹک کار کے روپ میں زیادہ جانے جاتے ہیں۔ 1885 میں صرف 34 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا سے وفات پائی۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ ایک تھے رشید صاحب، کلفی بیچتے تھے۔ معمولی کاروبار تھا مگر رزق تھا۔ سارے پریوار کو کام پر لگا دیا، بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب کاروبار بھی بیٹے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ تھوڑے میں یہ کہ اب انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ وہ اب حج کو جا سکتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ حج کو چلے گئے۔ رشید صاحب جب حج سے لوٹے تو بہت خوش تھے، مگر گھر پہنچ کے ان کی ساری خوشی جاتی رہی۔ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، سارے پریوار کی ذمہ داری اب واپس انہی کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ رشید صاحب نے بڑھاپے میں بھی ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واپس اسی کاروبار کو جمانے میں لگ گئے۔ کچھ رقم کا انتظام کر کے انہوں نے کام شروع کیا۔ پرانے لوگوں کا بھروسہ ملا اور کام چل پڑا۔ بے شک اپنے بیٹے کی کمی تو نہ پوری کر سکتے تھے، مگر جب روپیہ ہو تو زمانے میں جینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے تھے کہ رشید اس عمر میں بھی کام کر رہا ہے، کتنا بدقسمت ہے۔ مگر رشید صاحب نے اس سب پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ایک محترمہ جو انہی کے محلے میں رہتی تھیں، ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کے شوہر بہت پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ ان کو رشید صاحب پھوٹی آنکھ نہیں سہاتے، وہ انہیں ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی۔ رشید صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ رشید صاحب نے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے کہہ کر رشتے سے لے کر سارے بیاہ تک کا انتظام کروا دیا۔ جب ان محترمہ کو پورا حال معلوم ہوا تو بہت شرمندگی ہوئی، معافی بھی مانگی۔ رشید صاحب نے ان کے بیٹے کو بھی کاروبار سے لگا دیا۔ رشید صاحب نے اتنے لوگوں کی مدد کی کہ اب کوئی رشید صاحب کو یہ صلاح نہیں دیتا تھا کہ چچا گھر بیٹھو، بلکہ لوگ یہ دعا کرنے لگے کہ رشید صاحب 1000 برس جئیں۔ رشید صاحب نے بہت لمبی زندگی پائی اور ہمیشہ یہ قول رکھا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر لب کا تبسم بنتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے غم میں وہ روتے ہیں۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک بار ریڈیو پر موسم کا حال بتانے والے صاحب کی طبیعت عین وقت پہ ناساز ہو گئی۔ پروگرام ڈائریکٹر نے اسسٹنٹ سے کہا کہ جس کسی کو بھی مائک پر بولنے کا تجربہ ہے اسے لے آؤ۔ ارے ذرا سا حال ہی تو بتانا ہے موسم کا۔ اسسٹنٹ جا کر کسی کو بلا لایا اور مائک کے پاس کھڑا کر دیا۔ ترا یہ کہ جناب شاعر تھے۔ اب انہوں نے موسم کا حال کچھ یوں سنایا: سنیے صاحبان، موسم کا حال کہتا ہوں، عرض کیا ہے۔ لمبی سیاہ زلفوں والی نار جب سر پر پانی ڈال کر نہاتی ہے، گیلے بالوں میں انگلیاں پھراتی ہے اور چہرے پر ڈھلک آئے گیسوؤں کو ایک اور ہٹاتی ہے، پھر گردن کو ہلکا سا جھٹکا دینے پہ جتنی پانی کی بوندیں گرتی ہیں، ڈائریکٹر صاحب نے گھور کر دیکھا، بس اتنی ہی بارش آج ہونے کی امید ہے۔ موسم کا حال بس اتنا ہی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں لالا مادھو رام جوہر۔ دل میرا خواب گاہ دلبر ہے،
دل میرا خواب گاہ دلبر ہے، بس یہی ایک سونے کا گھر ہے۔ زلفیں منہ پر ہیں، منہ ہے زلفوں میں، زلفیں منہ پر ہیں، منہ ہے زلفوں میں، رات بھر صبح شام دن بھر ہے، چشم انصاف سے نظارہ کر، چشم انصاف سے نظارہ کر، ایک قطرہ یہاں سمندر ہے، بہت ایذا اٹھائی فرقت کی، بہت ایذا اٹھائی فرقت کی، اب نہیں اختیار دل پر ہے، دیکھ کر چاند سا تمہارا منہ، دیکھ کر چاند سا تمہارا منہ، آئینہ میری طرح ششدر ہے، دل ملاؤں میں کیا تیرے دل سے، دل ملاؤں میں کیا تیرے دل سے، ایک شیشہ ہے ایک پتھر ہے۔ بڑی خوب غزل ہے یہ۔ موقع پہ شعر، آج سے یہ ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم موقع پہ، بات پہ یا کسی خاص گھڑی پہ کہے جا سکنے والے شعر یا مصرعے پیش کریں گے، موقع کی معمولی تفصیل کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ آج کا موقع ہے کہ شادی ہے، دولہا خوش ہے، اس پہ شعر عرض ہے۔ واقف نہیں کہ پاؤں میں پڑتی ہیں بیڑیاں، واقف نہیں کہ پاؤں میں پڑتی ہیں بیڑیاں، دولہے کو یہ خوشی کہ میری بارات ہے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔